شیخ محمد اقبال سیالکوٹ کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ روایات کے مطابق اقبال کی ابتدائی تعلیم دینی مدرسے میں ہوئی۔ انگریزی اسکول سے میٹرک کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور مرے کالج میں داخل ہو گئی۔ یہاں انہیں مولوی سید میر حسن جیسا استاد میسر آیا۔ اقبال کی فارسی اور عربی کا صحیح ذوق انہی کی بدولت حاصل ہوا۔ FA کرنے کے بعد وہ گورنمنٹ کالج لاہور چلے گئے۔ وہاں بھی انہیں پروفیسر آرنلڈ جیسا شفیق استاد ملا، جن کی وجہ سے اقبال کی خفیہ صلاحیتیں بیدار ہوئی۔ اسی کالج سے MA کرنے کے بعد انہوں نے کچھ عرصہ یہاں تدریس کے فرائض انجام دیے۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے اور وہاں بیرسٹری اور فلسفہ میں ڈاکٹریٹ کیا۔ واپس آنے کے بعد انہوں نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا، مگر اس پیشے سے طبیعت جلد اچھاٹ ہو گئی۔ علامہ اقبال نے کچھ عرصہ سیاست میں بھی دلچسپی لی۔ ایک مرتبہ جب مسلم لیگ کی صدارت کے لیے ان کا نام تجویز ہوا تو انہوں نے اپنی بجائے قائد اعظم محمد علی جناح کو اس منصب کا اہل قرار دیا۔ علامہ اقبال کا ایک اہم کارنامہ 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے سالانہ جلسے میں قیام پاکستان کی تجویز ہے۔ آخری عمر میں مختلف بیماریوں نے آن گھیرا اور وہ 21 اپریل 1938 کو خالق حقیقی سے جا ملی۔ اقبال وہ ہستی ہے جن پر نہ صرف ایشیا بلکہ پوری دنیا فخر کرتی ہے۔ انہوں نے شاعری کا آغاز تو اسکول کے زمانے سے کیا تھا، لیکن دور یورپ کے بعد صحیح معنوں میں ان کی موضوعات کا تعین ہو گیا۔ انہوں نے تاریخ عالم کا مطالعہ کیا تھا، اس لیے وہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب سے آگاہ تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے حرکت و عمل کا پیغام دیا۔ ان کا فلسفہ خودی اور تصور مرد مومن مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ اردو کی روایتی شعراء کے برعکس اقبال نے اردو شاعری کو نئی موضوع، خیالات، اسلوب اور فلسفیانہ خیالات سے روشناس کرایا۔ ان کا مشاہدہ بے حد قوی تھا۔ منظر نگاری پر انہیں عبور حاصل تھا۔ غرض اقبال کی شاعری روایت اور جدت کا بہترین امتزاج ہے۔ اپنے بے پناہ شاعرانہ خصوصیات کے باعث انہیں شاعر مشرق، حکیم الامت اور نباز فطرت کہا جاتا ہے۔ اقبال کو عربی اور فارسی زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا۔ انہوں نے اپنے کلام میں قرآنی آیات کا استعمال بڑی خوبصورتی سے کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے کلام کا ایک بڑا حصہ فارسی زبان پر مشتمل ہے۔ اقبال کے آفاقی نظریات زیادہ تر ان کے فارسی کلام میں موجود ہے۔ تصانیف بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، زبور عجم، جاوید نامہ، اسرار خودی، رموز بھی خودی، پس چبایت کردہ اقوام شرق، مسافر، پیام مشرق، علم الاقتصاد وغیرہ۔